فرعون کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ کون بنا، آئیے جانتے ہیں۔ جب فرعون غرق ہوا، دریائے نیل خاموش ہو گیا، بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو گئے، مگر ان کے دل اب بھی ایک رہنما کے منتظر تھے۔ وقت گزرتا گیا، نبی آتے گئے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت سمیل علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ نبی نے فرمایا، اگر جہاد فرض کر دیا گیا تو کیا تم لوگ لڑو گے؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم تو ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک ایسا نام منتخب کیا جس کا نہ کوئی محل تھا، نہ خزانے، نہ کوئی مشہور خاندان۔ وہ نام تھا جناب طالوت کا۔ بنی اسرائیل چونک اٹھے اور کہنے لگے، یہ بادشاہ، یہ تو ایک غریب سپاہی ہے۔ لیکن حضرت سمیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے طالوت کو تم پر فضیلت دی ہے، اس کو علم دیا ہے، طاقت دی ہے، طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔ پھر جناب طالوت نے لشکر تیار کیا اور ان لشکر سے دریا کا امتحان لیا گیا۔ صرف وہی سپاہی ساتھ گئے جو صبر والے تھے، اور پھر میدان میں ایک خوفناک دشمن جالوت، جس سے لوگ کانپتے تھے، مگر جناب طالوت ڈٹے رہے۔ اور تب ایک نوجوان لڑکا سامنے آیا، ہاتھ میں گوبھن یعنی گلیل، اللہ پر ایمان اور دل میں ہمت۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ایک ہی وار میں گرا دیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت عطا کی، مگر یاد رکھو، اس پوری جنگ کا آغاز کس نے کیا تھا؟ ایک غریب مگر مومن بادشاہ نے، حضرت طالوت علیہ السلام نے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بادشاہی مال سے نہیں ملتی، اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے۔ اصل دولت ایمان اور قربانی ہے۔